حضرت موسیٰ کے وقت میں دور تھا جادو کا. اللہ نے سب سے بہتر جادوگر ان تمام جادوگروں پہ حاوی کرنے والا حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کے وقت میں طب جو تھی وہ معراج پہ پہنچی تھی. تو اللہ جب کبھی بھی اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے ان سب میں بہتر نمائندہ اپنا بنا دیتا ہے. ساری طب ان کے آگے فیل ہو گئے کہ تم ان دوائیوں سے علاج کرتے ہو, انہیں نے ٹچ کیا اور وہ فائدہ ہو گیا. حضور کے وقت میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ عالم جہالیت تھا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ شاعری دیکھیں اور اس وقت کا کلام دیکھیں, معراجی کلام تھا بھائی. جو عرب کا کلام تھا اس وقت اس قدر معراجی کلام کے جو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ ان کی قوت فکر کہاں پہنچی ہوئی. حضور کو ان تمام پہ سب سے حاوی کر دیا. تبھی رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم ایک آیت کا ترجمہ ویسی آیت بنا دو. وہ جہالت کی وجہ سے وہ قرآن نازل کر دیا, حدیثیں آ گئی. پھر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوگا, تو ساری حدیثیں ختم کر اللہ یقیناً ہوگا. اس لیے بتدریج جو عروج ہو رہا ہے وہ سب آن کے علمی پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کی پہلی آیت جو اتری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان علق, کہ اللہ نے سب کچھ تجھے سے تو قلم پہ تو پھیل دیا. اور قلم ایک وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں معراج پہ پہنچا دیتا. تو علم کا دورہ اگر اچھا پورے دنیا کا اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ اب سے 1500 سال پیشتر کی پوری دنیا میں جہالت کا کتنا زبردست اندھیرا تھا. اگر لوگ کسی کو آتا بھی تھا علم تو وہ اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا, اس کو باہر اس کی وہ نہیں لانے دیتا تھا. تھوڑی سی اور بات بتا دیتے ہیں جی, بہت کم آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں. جی, حضور پاک کے وقت وہ جہالیت ختم کی گئی تھی, علم لوگوں پہ غالب کیا جائے. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا, اس علم کو بھی ختم کر کے عشق پیدا کیا جائے. اور جہاں عشق پہنچائے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کرو. یہ آخری سٹیج ہوگا, آخری سٹیج لوگوں کے لیے, جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. آپ علم سے یہ 72 فرقوں میں چلے, علم سے گئے نا, آپ عشق ان کو ایک کرے گا. سبحان اللہ, یہ اس کا توڑ ہوگا. پہلے جہلوں کو علم نے ایک کیا, اب عالموں کو عشق ایک کرے گا. جہلوں کو علم نے کیا, اب عالموں کو عشق ایک کرے گا نا. اس سے پہلے مجھے یہ حدیث مل چکی ہے کہ یہ بھی حدیث امام جعفر صادق سے ملی ہے, محمد باقر سے, کہ انہی نے کہا تھا کہ علم ایک نقطہ تھا, جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. میں بڑا چکر میں تھا کہ یا خدا یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ایک علم نقطہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. تو وہ جاہل ہمیں کیسے کہہ دیا کہ ہم تو علم پھیلا رہے. تو سوچتے 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 ایک مجھے اور پیر صاحب ملے, یہ عراق کے ہیں, جی ایک وہ ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, عربی ان کی مدر لینگویج ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ علم ایک نقطے کا مقصد تم سمجھے نہیں. جی وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہی نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تم سے فزکس کی بات کروں اور فزکس کا ایک فارمولا بتاؤں 2 لفظوں کے اندر کہ آئٹم اور پروٹون کیا ہوتے ہیں, تو تم تو نہیں سمجھ سکو گے, اس لیے کہ سبجیکٹ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں اس کو اگر تم کو اتنے بڑے کاغذ پہ لکھتے 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 سمجھاؤں الف سے لے کے آخر تلک, تو وہ پھیل جائے گا. اور جب پھیل جائے گا تو جب تمہاری سمجھ میں آئے گا اس وقت تلک جو اس کے ادھر ادھر کے ٹکڑے نکلے ہوں گے وہ جہالت میں سب چلے جائیں گے. اصل نقطہ ہاں. اور باقی تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے بات جو کہی ہے کہ حقیقت یہ کہ آخر میں انسان اس تمام علم کو سمیٹ کے عشق کے نقطے پہ آ جائے گا, اور وہ جو نقطہ ہے وہی سب کچھ ہے. اور اسی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا جو ہے اس وقت بے قرار ہے. اسی عشق کی طالب ہے پوری. صحیح, سچ کہہ رہے ہیں. اب پوری دنیا علم سے بھی بیزار ہے, یقین کرو پوری دنیا بات سے بھی بیزار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم دیکاری کریں, یہی کہتے ہیں نا. جی بات سے بھی بیزار ہے. علم نے فرقے بنا دیے, عبادت نے حس تکبر ڈال دیا, عبادت آباد پہ حملے کرا, مسجدوں میں حملے کر رہا ہے. اب عشق کی